خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا 5واں باب 33ویں تا 49ویں آیات مبارکہ تک۔ اور انہوں نے اس سے کہا کہ یوحنا کے شاگرد کیوں اکثر روزہ رکھتے اور دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح فریسیوں کے بھی، مگر تیرے تو کھاتے اور پیتے ہیں۔ پر یسوع نے ان سے کہا، کیا تم براتیوں سے جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھوا سکتے ہو؟ لیکن وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے۔ اور اس نے ان سے تمثیل بھی کہی کہ کوئی آدمی پرانی پوشاک پر نئی پوشاک میں سے پھاڑ کر پیوند نہیں لگاتا، ورنہ نئی کو تو پھاڑتا ہے، اور نئی کا پیوند پرانی کے مساوی نہیں ہوتا۔ اور نئی میں پرانی مشکوں میں کوئی نہیں بھرتا، ورنہ نئی میں مشکوں کو پھاڑ کر بہہ جائے گی اور مشکیں بھی برباد ہوں گی، بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرنی چاہیے۔ اور پرانی میں پی کر فوراً نئی کی خواہش کوئی نہیں کرتا، کیونکہ کہتا ہے کہ پرانی ہی بہتر ہے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی اور اطمینان ہم سب کے ساتھ ہو، ہمارے گھرانوں کے ساتھ ہو، کل عالمگیر کلیسیا کے ساتھ ہو، اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کے ساتھ ہو، آمین۔ عزیز مومنین، آج کے انجیل اقتباس کی روشنی میں ہمارے لیے آج کی مرکزی آیت، جس پر ہم دھیان و گیان اور غور و خوض کریں گے، آیت نمبر 38 ہے۔ عزیزو، جیسا کہ ہم نے سنا کہ آج کے انجیلی اقتباس میں بھی مسیح یسوع فقیہوں اور فریسیوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسیح یسوع شاگردوں کو روزہ کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں، لیکن جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تب وہ روزہ رکھیں گے۔ یعنی اس میں ایک بھید کی بات چھپی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنی زمینی زندگی کا مشن پایہ تکمیل تک پہنچا کر آسمان پر جائیں گے تو وہ پاک روح جو مددگار ہے وہ بھیجیں گے، جس سے شاگرد اور آنے والے تمام فالوورز اس سے روحانی فائدہ بھرپوری اور معموری حاصل کریں گے۔ عزیزو، ایک عام انسان کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ جب تک وہ دنیاوی زیر سایہ یا دنیا کے اثر و رسوخ کے ماتحت زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے اس جلالی اور روحانی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے ابھی تک اس روحانی میں یا تازہ پاک روح کے مسا کو نہیں چکھا ہے، کیونکہ بارہا کلام پاک میں آیا ہے کہ چکھو اور دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ میں سے متوالے نہ بنو، بلکہ پاک روح سے معمور ہوتے جاؤ، اور اپنی عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ یہ اندازہ سے معلوم کر سکو کہ خدا کی پسندیدہ اور کامل مرضی کیا ہے۔ عزیزو، جب ہم مسیح یسوع میں آ جاتے ہیں تو ایک نئی مخلوق بن جاتے ہیں اور پرانی انسانیت جاتی رہتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اس لیے ہمیں ہر روز اپنے آپ کو اس حقیقت کی طرف مائل کرنا ہے اور اپنے آپ کو ڈیلی بیسس پر یہ ریمائنڈ کرانا ہے کہ اگر میں مسیحی ہوں، مسیح کا فالوور ہوں، تو میں ایک نیا مخلوق ہوں، یعنی ایک نیا انسان ہوں، اور پرانی اور پہلی اور گناہ کی باتیں اب میری زندگی میں رہ نہیں سکتی، بلکہ میں ایک روحانی
یعنی پاک روح سے بھرپوری والی زندگی گزار رہا ہوں۔ خداوند ہم سب کو بھی عرصر نو ایک نیا مخلوق بنائے اور ہم ایک نئی مشق کی طرح اپنے اندر ہر روز پاک روح کی روحانی معموری سے معمور ہو کر زندگیاں بسر کریں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔